یہ کیلیفورنیا میں طوفان آیا ہوا کا، 150 کلومیٹر کی ہوا چلی، بلڈنگ اڑا دی، درخت اڑا دے، کھجور کا درخت لیٹا اور طوفان کے بعد کھڑا ہو گیا۔ اس سے تشبیہ دی کہ کھجور کا درخت جڑ کبھی نہیں چھوڑتا، یوں لیٹ کے کھڑا ہو گیا طوفان کے بعد، باقی سارے درخت اڑے۔ یہاں تک کہ جو کھجور کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے نا، جس کو ہم تھوک دیتے ہیں اتار کے، اس کا کینسر کا اس میں علاج ہے۔ آج کل لوگ اس کو پیس کے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ٹوپی ایسی تھوڑی لگائی، یہ ٹوپی آپ نے پہنی ہے نا، کھجور میں بھی ٹوپی ہوتی ہے۔ اب وہ ٹوپی کیڑا داخل ہونے سے بھی کھجور کو بچاتی ہے، کیڑا داخل نہیں۔ تو کھجور کی چیز کوئی بھی، اب کھجور لگتی ہے گرمی میں، کھجور کے چاہیے تقریباً 48 سے 52 ڈگری ٹیمپریچر۔ اگر میں زمین لے کے اس زمین پہ اے سی چلا دوں، کھجور نکلے گی؟ کھجور کو تو گرمی چاہیے۔ اب ہم ماشاءاللہ اس گرمی میں اے سی لگاتے ہیں، اب اس مٹی سے کھجور نکلنی تھی، تواضع، عاجزی، انکساری، اے سی نے ایسی کی تیسی پھر دین میں تواضع کی جگہ اکڑ آ رہی ہے، میں آ رہی ہے، میں کیوں کہ اپنی جو اللہ نعوذ باللہ اللہ کو سمجھ نہیں۔ اللہ نے گرمی کیوں دی ہے کہ تمہارے اندر سے اخلاص نکلے گا، توکل نکلے گا، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے گرمی۔ نہیں اللہ اے سی چلاؤ۔ ہماری تو مسجد میں 4 اے سی چلتے ہیں اتنے کمرے۔ آپ کو پتہ ہے اے سی کون استعمال کرتا ہے؟ اے سی مردہ خانے میں لگتا ہے کہ جتنا انسان مردہ اتنے زیادہ کھانا کھانے۔ تو آج ہمیں کمانا کیوں پڑ رہا ہے؟ کیوں کہ ہم نے اپنی زندگی کو، ہمارا مقصد ہے، میرے جتنے دوست ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی اور آرام دہ ہو جائے، دین کے خلاف، میرا گھر اور آرام دہ ہو جائے، میری گاڑی اور آرام دہ ہو جائے، میرا صوفہ خراب ہو گیا، آرام نہیں، اور آرام دہ ہو جائے، آرام دہ صوفے، آرام دہ بستر۔ اس میں تو آدمی دین میں چل نہیں سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، علماء سے سنا ہے، رب زدنی علما کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میری اس دین کی سمجھ بڑھا۔ نالج تو ابلیس کو بہت تھی، نالج تو ابو جہل کو اللہ نے کہا نا کہ آپ ان سے پوچھیں آپ کون ہیں، یہ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ جانتے ہیں لیکن آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے کرکٹ کے زمانے میں یہودی بہت دوست ہیں، سب جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، اور آپ اگر بحث کرو گے آپ کو ایسے، یہ ابھی امریکہ یونیورسٹی میں یہودی مسلمانوں کو قرآن پڑھاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تفسیریں پڑھاتا ہے، کبھی سنا یہ؟ مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتہ ہے اسلام آتا ہے۔ عیسائی یوں مسلمان ہو جاتا ہے، عیسائی یوں مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز، اس دنیا میں مت لگنا اپنے، کیوں دنیا میں جتنے لوگ لگے نا، ضرورت میں لگنا ہے۔ میں تو اکثر پوچھتا ہوں کہ زکوٰۃ کتنے % واجب ہے، کوئی بتاؤ؟ 2.5%۔ کمانا کتنا واجب ہے؟ قرآن میں کتنا ہے واجب؟ قرآن کمانا کچھ آیا؟ پورے قرآن میں ایک آیت ہے کمانے کی، سورہ جمعہ کے بعد۔ ہم اتنا کما رہے ہیں جیسے پورا قرآن کمانے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ما اريد من رزق، ہم نے تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں، وما اريد ان يطعمون، نہ ہم چاہ رہے تم رزق ہمیں کما کے دو۔ کتنی زمین کی مخلوق اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی روزی لے کے نہیں پھرتی، اللہ ان کا بھی رازق ہے، تیرا بھی رازق ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کی جتنی مخلوق ہے اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ آپ انبیاء کے ورثہ بننے والے ہو، آپ کو انبیاء کی ڈگری ملنے والی ہے، آپ ان کے ورثہ بن رہے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ سے جانور مانگے، آپ نے جانور دیے ان کو؟ بتاؤ کہ آپ کو نعوذ باللہ آپ سے زیادہ دین کی کسی کو سمجھ تھی؟ تو آپ نے فاطمہ کو بھوک میں جانور کیوں نہیں دیے؟ آپ نے کیوں 5 کلمات دے کے واپس بھیج دیا؟ دوبارہ ہی اپنی حالت دکھائی، جسمانی حالت خستہ، ابا جان آپ کے پاس خادم ہے مجھے دے دیں، آپ نے خادم دیے، آپ نے تسبیح فاطمہ دے کے لوٹا دیا۔ آپ کے گھر میں جس دن آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، 9 بیویوں کے گھر پکانے کو کچھ نہیں تھا، فرمایا اتنا تیل ہوتا چولہا جلانے کا، پی کے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ آپ نے اپنی بیوی کو کوئی اولاد بھی نہیں چھوڑی، میرے 2 بیٹے ہیں، میں مر جاؤں تو بچے لک آفٹر کریں گے۔ اللہ کے رسول کی کسی بیوی کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ اولاد اور مال فتنہ ہے، اللہ نے 9 بیویوں کو اس سے پاک رکھا، امتحان سے پاک رکھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کیا کمانا ہماری ذمہ داری ہے؟ اچھا یہ تو نبی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ تبوک میں گھر کا سارا کھانا پینا لیا اور تبوک میں دے دیا، تو اللہ نے آسمان سے اس حرکت پہ سلام بھیج دیا۔ اللہ امت کو بتا رہے ہیں یہاں تک تم جا سکتے ہو، یہ تمہاری لمٹ ہے جو ابوبکر نے کی ہے۔ کہ دادا جان جو ہے ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کہ پوتی سے کہہ رہے کہاں گیا تیرا باپ، لگتا ہے پھر آج بھوکا چھوڑ گیا ہو، تو بوری میں ٹھیکریاں جمع کر کے نابینا باپ کو، دادا کو دکھائیں کہ ابا جان کھانے کے لیے کچھ چھوڑ کے گئے۔
تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دین کی سمجھ تھی؟ نعوذ باللہ ہمیں زیادہ ہے۔ میرے پیاروں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کمانے کی لائن کو اپنے دماغ سے نکال دو، جیسا تم اللہ سے گمان کرو ویسا ہی اللہ کرے گا، حدیث میں آتا ہے۔ اگر آپ کما کے پلنا چاہتے ہو، دیکھو ہمارے ایک عرب دوست ہے وہ ہے کیا نام ہے اس کا، وہ اس کا لیبیا کا زبردست تھا وہ ماشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے پاکستان میں دو، ایک پنجاب ہے اور ایک یہ سندھ ہے۔ سندھ والے کہتے ہیں آمال 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 آ جا مال آ آ آ، اور پنجاب والے کہتے ہیں لاہور لاہور ہور لیا لاہور۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو اعمال ہے، الف عین میم الف لام، مال اعمال کے اندر موجود ہے۔ ہمارا کام ہے دو چیزوں کو صحیح کرنا، اللہ سے تعلق کو ٹھیک کرنا، نبی کی زندگی کو 24 گھنٹے کا اپنانا۔ یہ دو کام کر لو، اللہ کی قسم پوری دنیا پھر کے آ رہا ہوں، اللہ اتنا روزگار دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی لائن کا روزگار نیچے نہیں ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ میں اسی عرب کا ایک قصہ سناتا ہوں کہ اس نے کہا ایک دفعہ ایک دیہاتی عربی کسی کے گھر گیا، شہری کے یہاں، تو اس کے گھر کے پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے پیچھے اس شہری کی بیوی بچیاں تھیں نامحرم اس مرد کے لیے۔ تو عربی سے پوچھا بھائی ہاں خیریت ٹھیک ٹھاک، بھوکا ہے؟ کہاں بھوکا ہوں، دیہاتی تھا، اس نے کہا بھوکا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہلے فروٹ کھلاتا۔ اس نے آواز دی بیوی بچوں کو کہ بھئی فروٹ بھجوا دو، تو بچیوں کے ہاتھ نکلے اور فروٹ کی ٹرے آئی، عربی نے فروٹ پھل کھا لیا۔ تو کہا ہاں بھئی کھانا کھائے گا؟ ہاں بھئی لاؤ کھانا لاؤ۔ تو بچیوں کے ہاتھ نکلے، پردے میں سے کھانا بھی آیا۔ پھر اس نے کہا کعوہ پیے؟ ان کا گاوا پلا دو۔ ان کا ہاتھ آئے گاوا بھی پی لیا۔ کہا اور کچھ؟ عربی سے کہا یار ایک ایسا پردہ مجھے بھی دلا دو۔ کہا اچھا۔ وہ پردہ لے گیا اپنے گاؤں میں اور 500 پینڈیوں کو بلا لیا، اور تمہیں اپنی کرامت دکھاؤں۔ اب سب مہمانوں کو بلا کے لاؤ بھئی فروٹ لاؤ، کوئی فروٹ نہیں آیا۔ کہا لاؤ کھانا لاؤ، کوئی کھانا نہیں۔ کہا ظالموں کعوہ ہی پلا دو، کعوہ دو۔ ہمارا رزق پردے کے پیچھے آسمانوں میں ہے، یہ ساری امت مسلمان نیچے دھوکہ کھا رہے۔ یقین کرو میں انگلینڈ گیا، انہوں نے کہا سعید بھائی یہاں کے حالات خراب ہیں، دعا کریں کینیڈا جا رہے ہیں۔ کینیڈا گیا وہ دعا کریں میں امریکہ جا رہا ہوں، امریکہ والے دبئی، دبئی والے چائنا۔ ابھی میں آسٹریلیا ہو کے آ رہا ہوں تو آسٹریلیا والے رشیا جا رہے ہیں۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا، وہ آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ سارے خوار ہو رہے ہیں روزی کے، روزی اور موت یہ اللہ نے کہا یہ میرے ذمہ ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں۔ سلیمان علیہ السلام زندگی مانگ رہے ہیں، نہیں زندگی نہیں بڑھ سکتی، اس میں ہمارا کوئی، ہم اس میں رب نہ بنے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن دین سے ہم پلیں گے اگر دین صحیح ہوا۔ مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے دین پہ تسلی ہے، اس کو دین نہیں کہتے میرے پیارے۔ جس کھلاڑی کو اپنے کھیل پہ تسلی آ جائے اور اس کے کالر کھڑے ہو جائے نا، جس کو آپ کے زمانے میں تو آپ کے ادھر تو خلیفہ کسی اور کو کہتے ہیں نا، ہمارے کرکٹ میں خلیفہ اس کو کہتے تھے جو کچھ نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے بس باتیں کرتا ہے، ویسے کالر کرنا اسکور کر رہا ہے نہیں، وہ خلیفہ بنا۔ دین اگر صحیح ہو، دیکھو اگر پریکٹس صحیح ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا یہ 100 میں سے 90 کیچ نہ کرے۔ اگر پریکٹس غلط ہے اس کی انگلیاں ٹوٹیں گی۔ اگر دین صحیح ہو آدمی فقیر ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، اللہ اس کو ضرور غنی کرے۔ روزہ رکھے تقوی نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا، حج کرے تقوی نہ آئے غنی نہ ہو نہیں سکتا، نماز صحیح ہو فحاشی بے عینر کو ہو نہیں سکتا، نماز رزق کو نہ کھینچے یہ ہو نہیں سکتا، کہ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے نبی نماز قائم کرو، سب کو نمازی بناؤ، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، واللہ ہماری نماز گڑبڑ ہے جس وجہ سے مسئلہ۔ نماز کو ڈاکٹر امجد صاحب کو کبھی بلاؤ، اللہ نے اس کو نماز میں، کیونکہ اس کا جسم بھی بہت فٹ ہے اور وہ 1-1 گھنٹے کے نفل پڑھتا، عمر اس کی 70+، اور ان کی لائن کے کئی بزرگوں سے ملا سب پتلے دبلے۔ حاجی مشتاق، میں بھی مولوی صاحب کو بتا رہا تھا، حج کی سب سے مشکل رات ہوتی ہے مزدلفے کی رات۔ بھائی وقار یونس، شاہد آفریدی اور محمد یوسف اور میں نے مزدلفے کی رات میں حاجی مشتاق کو 83 سال کی عمر میں 2 نفل پڑھتے دیکھا، 2 نفل صرف۔ مولانا نذر الرحمان صاحب بھی 90+، یہ آج سے 10 سال پہلے 80 سال کی عمر میں ظہر کی سنتوں میں، رائٹ ہینڈ میں ظہر دیر سے ہوتی ہے، تاخیر، پہلے کھانا ہے پھر قیلولہ سنت طریقہ، کھانا پہلے ہے پھر ظہر کی نماز۔ یہ مولانا نذر الرحمان صاحب ظہر کی 4 سنتوں میں
ایک مہینے میں قرآن ختم کر لیتے تھے. ہماری نماز کہاں ہے؟ سر سے اتارو. اگر مجمع ہے پیچھے تو 2 رکعت تو بہت الحمدللہ رب العالمین اور تیسرے الحمدللہ آمین. میں اکثر کے پیچھے پڑھتا ہوں تو میں یہ کرنا نہیں چاہیے، میں کرتا ہوں، تم لوگ نہ کرنا. میں چیک کرتا ہوں قاری صاحب کیا کریں، تو تیسری رکعت میں انہی کی طرح سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو 2 آیتوں میں سورہ فاتحہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کو کتنی سناتے ہیں اچھی، اور مخلوق کو کتنی اچھی سناتے ہیں. وہ لے جاؤ الحمدللہ اور اللہ. نماز میرے پیاروں اتنی ہمارے وہ عرب ہے نا، دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بتا رہا ہوں، یہ ان سے تحقیق کر لینا ہے نا. ہمارے یوں پڑھ لیا، اچھا بعض یوں کرتے ہیں جن نماز پڑھ رہا ہے، ایسے ڈرانے والی جن نماز پڑھ. نماز میں ڈاکٹر مجھے یہ شولڈرز کی پرابلم ہوگی، سروائکل اسپونڈلائٹس، بہت تکلیف دہ چیز، بہت مجھے پین ہوتی تھی اور ڈاکٹر نے سرجری بتائی تھی. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ذرا تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. تکبیر تحریمہ تو اللہ اکبر کو کہتے ہیں نا، ہاتھ اٹھاؤ. میں نے کہا کہ تمہارا ہاتھ اٹھانا غلط ہے. اچھا میں اسپورٹس مین بات سے ہم ایکسرسائز کرتے تھے، اس کی نام یہ جھٹکے دیتے تھے، ایسے پیچھے دیوار سے ہاتھ رکھ کے نا اس کو پیچھے کرتے، یہ پیچھے کا تکبیر تحریمہ ایسا کیا کرو، تمہارے 2 ہاتھ قبلہ رکھو اور اس کو پیچھے جھٹکا دیا کرو. یہ یقین کرو کسی باہر کے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فزیو کے پاس، اس سے پوچھو کہ اس کو تھوڑی دیر ہاتھ رکھنے میں انسان کے ڈیلٹوائڈ شولڈرز کتنا اس میں تبدیلی آتی. اللہ نے میری اس تکلیف کو دور کر دیا بغیر دوائی کے، بغیر پین کلر کے. الحمدللہ مجھے اس ایکسرسائز سے نماز اللہ اکبر اللہ اکبر، پورا ہاتھ سیدھا ایسے یوں سیدھا. آپ نماز سائنٹیفکلی پروو ہو رہی ہے. رکوع آپ صحیح کرو، جس طرح اس طرح وہ کہتے ہیں نا، ہمیں بچوں کو گلاس کمر پہ رکھ کے رکھتے تھے پورا کہ گلاس نہ گرے، اور رکوع لمبا. کیونکہ یاد رکھنا، میں نے آپ سے عرض کیا، جس کام میں تھکو گے نہیں اس کا نور نہیں ہاتھ سکا. مفتی زین العابدین صاحب ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے جن کو عرب بھی بہت مانتا ہے. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میں ایک دن رات کو چھپ کے ان کی تہجد دیکھنے گیا تو یہ اندھیرے میں تہجد پڑھ رہے تھے، بڑی خوبصورت. جب یہ رکوع میں گئے، جو سب سے تسبیح میں نے کم سنی، اور یہ تھوڑی اونچی نماز پڑھتے تھے، آواز بہت ربدار تھی، کہ جو سب سے رکوع میں چھوٹی تسبیح مقدار وہ تقریباً 27 دفعہ تھی. اور تسبیح پتہ کیسے پڑھتے تھے؟ سبحان ربی العظیم. کا سجدے میں گئے تقریباً 27 29 33. کیسے؟ سبحان ربی الاعلی. آج ہماری تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا ہم سنتے ہیں نا، سجدے میں لوگ زیادہ آوازیں پڑھتے ہیں. میرے پیارو، نماز سارے رزق کے مسئلے حل کر. واللہ سچ بتا، ایک ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے اتنا عطا کیا، 28 سال سے تبلیغ میں وقت نہیں لگا، بیانوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی سر و نہیں. 28 سال سے ان کی تکبیر اللہ فوت نہیں. کہتے ہیں جہاز میں جاتا ہوں، ادھر لیتا ہوں 3 گھنٹے کا سفر، ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں. میں کہا اتنے پیسے؟ کہا سعید بھائی اللہ نے اتنا مال دیا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مال نماز کے ساتھ جڑا ہے. لوگ نماز چھوڑ کے دکان. آپ کو یہ پتا ہے سب سے امپورٹنٹ کھانا کون سا ہوتا ہے دن میں؟ صبح کا ناشتہ نا، ہے نا، ڈبل روٹی، پاپے، جام، مکھن، لسی، چائے بھی دے دو، سب ڈال دو. تو صبح کا اگر پیٹرول اچھا ڈلے نا، گاڑی کو صبح سٹارٹ کرتے ہیں ذرا اچھی طرح نا. اچھا اگر یہ اگر آپ کی صبح کی نماز جاندار بن جائے نا، آپ دیکھو دن آپ کا کیسے گزرتا ہے. اور ہماری سب سے ڈیلی نماز صبح کی ہوتی ہے. صبح زبردست ناشتہ، تلاوت ہو رہی ہو، فجر میں قرآن اللہ کو سناؤ، تہجد میں قرآن سناؤ، تب قیام اللیل کرو، ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا. لمبی رات کو تسبیح. رات کی صرف 2 گھنٹے ہیں اور صبح مشکل سے پونے گھنٹے کا قیام. 3 گھنٹے میں ان کی ساری نیند پوری ہو جاتی. میں آپ کو جو دین اگر صحیح ہوگا اس سے نہ آپ کی زندگی پلٹے، نہ اللہ کو غنی کرے مجھے آ کے پکڑ لینا. لیکن دین کیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. آج ہمارا دین ٹوٹ گیا میرے پیارے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو قرن اول کا دین ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ تھا جس کو پورا دین کہتے ہیں. آج کرکٹ میں نا، کرکٹ بہت تیز ہو گئی ہے نا، تو آج صرف بیٹسمین کو ٹیم میں نہیں رکھتے، باہر نکال دیتے. کہا فیلڈر بھی ہونا چاہیے، تھوڑی دیر بالنگ بھی ہونی چاہیے. آج کل آل راؤنڈر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پیسے دیتے ہیں، اور دین کا آل راؤنڈر بھی سب سے بڑی جنت میں جائے گا. جنت تو انشاءاللہ سب کو ملے گی، لیکن ہماری کرکٹ میں جو آل راؤنڈر ہوتا ہے نا، جیسے عمران خان صاحب تھے، وسیم اکرم، بیٹنگ بھی بالنگ بھی فیلڈنگ بھی،
آج کل بھی بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں، بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ، یہ 3 سب سے اونچی کیٹیگری میں ہوتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں، ان کو سب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ ایسے جو 3 دین کے کام کریں گے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے دیے، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یتلو علیہم آیاتی، دعوت بھی، تعلیم بھی، تزکیہ بھی، جو تینوں کام کریں گے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، دعوت ہوگی، وَعَمَلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جو تینوں کام کرے گا اللہ اس کو جنت فردوس میں انبیاء اور صحابہ کے ساتھ ڈالے گا۔ ایک کام کرنے والے کا دین ناقص ہے بھائی، جو دعوت نہیں دے گا اس کا دین اس کے اندر تکبر لائے گا۔ اور یاد رکھنا، دعوت مسجد میں دینا سنت نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء سے میں نے پوچھا، عربوں سے پوچھا، آذان کی سنت مسجد کے باہر دینا ہے، آذان مسجد میں دینا سنت نہیں ہے۔ آذان کا کام مسجد کے اعمال بند کرانا نہیں، آذان کا کام مسجد کے باہر کی زندگی بند کرانا ہے۔ یہ آذان کا مقصد ہے، بند کرو دکان، بند کرو تجارت، آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی تیاری کرو، آؤ دین کی بات سنو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ مسجد نبوی جائیں، آذان سے پہلے بھی حلقے لگے ہوئے ہیں تعلیم کے، وہاں درس قرآن ہو رہا ہے، وہاں قرآن کی تلاوت سکھائی جا رہی ہے، ادھر دعوت کے حلقے بھی لگے ہوئے ہیں، جماعتیں چل رہی ہیں، عربوں کو سب کو پتہ ہے۔ مجھے 3 دفعہ مسجد نبوی میں اور 2 دفعہ حرم میں پکڑا، تو کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا دعوت دے رہا تھا۔ تو اللہ کا فضل کو سب پتہ ہے، مجھے اور انضمام کو اوپر سیکیورٹی کے ہیڈ نے بلا لیا، اور پتہ کیا خوشخبری دی، کہا تم لوگ جتنا مرضی کام کر لو، تم ہمارا مقابلہ دعوت میں نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ کے فضل سے دنیا میں سب سے زیادہ خروج مدینے سے ہو رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، کیونکہ یہ کام عربوں کا ہے۔ ہم لوگ، آپ علماء تو الگ کیٹیگری ہو نا، آپ تو خواص ہو، ہمارے بس کا نہیں ہے میرے خیال، ہم تو تھک جاتے ہیں، 8 گھنٹے واٹس ایپ میں نہیں تھکتے، ایک پارے میں تھک جاتے ہیں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں۔ ابھی ہمیں نوٹ گنواؤ، 1 کروڑ روپے گناؤ، دیکھو کیسی آنکھ کھلتی ہے، ایک تسبیح پڑھوا دو، ایسی نیند آئی کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ T20 میچ دیکھتے ہیں لوگ جا کے ایسے جاگ کے، T20 میچ 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور تراویح کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1.5 گھنٹے، ساری تراویح میں ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ تو T20 میچ میں دل لگتا ہے، تراویح میں ٹھوس ہو جاتا ہے۔ تو دین 3 چیزوں کو کہتے ہیں، اور اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جس کے دین میں استقامت ہوگی، علماء فرماتے ہیں دین صحیح اس میں استقامت ہو، کہ جس دین میں استقامت نہیں وہ دین نہیں۔ اب میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی تم کام کیا کرتے ہو؟ وہ کہا جی کپڑے کا کام کرتا ہوں، میں جوتے کا کام، میں گاڑی کا کام کرتا ہوں، میں تیل کا کام کرتا ہوں۔ لیکن بہت کم مسلمان ہیں جو کہتے ہیں میں یہ دعوت کا کام کرتا ہوں۔ میرے پیارو، ہمیں اللہ نے دعوت کے کام کے لیے پیدا کیا۔ یہ جو آج لوگ روتے ہیں نا حکمران یوں کر رہے ہیں اور سیاستدان یوں کر رہے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنی خشکی تری میں برا ہو رہا ہے تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی، جتنی زمین میں مصیبتیں آ رہی ہیں تمہارے اپنے کرتوت ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے کرتوت تو اللہ تمہارے معاف کر دیتا ہے، اس میں کسی کا قصور نہیں۔ زمین میں ایک پتا اللہ ہمارے درخت سے میری مرضی کے بغیر نہیں گرتا۔ جب میری امت دعوت کے کام کو چھوڑے گی، اللہ ان پہ ظالم حکمران کو مسلط کرے گا، ان کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا، دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اور ان کو قرآن کی سمجھ سے محروم کر دے گا۔ آج میرے پیاروں، بڑے بڑے لوگوں کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا، اور ان پڑھ جاہل بات سمجھ کے اللہ کے رستے میں نکل، اس سے ڈرے گا، اور ایمان نہیں ہوگا، بیوی بھی اس سے نہیں ڈرے گی۔ آج بیویاں ڈرتی ہیں شوہروں سے، تو ایسا ڈراتی ہیں۔ پہلے شوہر گھر میں آتے تھے نا تو بیوی کہتی بچو ابا آگے چپ، آج ابا کہتے ہیں اماں آ گئی ہیں ذرا چپ، اب شور نہ کرنا، سارا الٹا ہو گیا۔ جی ہاں، ابھی میں بھی آج میں فوجی میں بات کر گیا، وہ ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا کیونکہ ہمارے بہت سارے کے بیویاں کنٹرول، ہم ان کے کنٹرول میں، یہ کیوں طاقت، ہم دوسروں کو کیا ڈرائے، ہمارے گھر میں نہیں ڈرتے۔ 20 سال کا بچہ باپ سے ڈرتا ہے، سچ بتاؤ، یہ دینداروں کو ہٹا دو، یہ تو طالب علم ماشاءاللہ باپ نہ بھی ہو استاد ہو اس سے بھی ڈرتا ہے، لیکن آپ یونیورسٹی کالج والوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ تو کہاں گئی ہماری طاقت؟ میں ایک بچوں کو بات بتاتا ہوں کہ میں افریقہ کے جنگل میں گیا، آپ کوئی ترم خانی کام نہیں کر سکتے، یہ میں نے کیا۔ 5 ببر شیر، اتنے بڑے بڑے، اتنے منہ ان کے، اور اس طرح میرے سامنے بیٹھ جائے، مولوی صاحب بیٹھے نا ایسے بیٹھے ہوئے سارے میرے ساتھ، 5 ببر شیر۔ میں نے 20 منٹ ان کو دعوت دی، خوب ڈرایا جہنم سے، آخرت سے۔ شیر بالکل چپ کھڑے رہے۔ شیر کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ 5 شیر پنجرے میں بند تھے، اگر شیر کھلے کھڑے ہوتے میں ان سے پنگا لے سکتا،
شیر کا پوتا بھی ہوتا ہے، بیٹھ سے اس کے بیٹھ سکتے، اتنا بچہ ہو شیر کا، میں بیٹھا ادھر شیر کے بچے ہو میری جان نہیں گئی، وہ کیا میں نے وہ یا اللہ. تو کیونکہ شیر کی طاقت پنجرے کے ساتھ نہیں، کھلے جنگل کے ساتھ. اللہ کی قسم جو طاقت اس امت کی میدان دعوت کے ساتھ ہے وہ غیر میدان کی دعوت کے ساتھ اللہ نے رکھی. میدان دعوت میں آ جاؤ، دیکھو جیسے موبائل سم کی طاقت موبائل میں ظاہر ہوتی ہے نا، اور مفتی صاحب کے پاس 100 سمیں اور پھوکے مار رہے، چلے گی سم؟ مفتی صاحب آپ کی بھی سم موبائل میں جانی پڑے گی. چارجر مفتی صاحب بھی کرتے ہیں، میں بھی فون کو چارج، یہ تھوڑی ہے کہ ان کا چھو منتر سے چارج ہو چھو فون چارج ہونا چھو. اسے میرے پیار چارجنگ سب کو چاہیے. اسی یہ ایمان کی محفل جو ہے نا، یہ سب سے پہلے یہ دعوت کے حلقے میرے پیاروں یہ روز لگایا کرو. دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آپ کو قرآن میں کیا کہا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی تم بھی صبح شام اللہ کو سنا کرو. بتاؤ ہم لوگ کتنا سنتے ہیں؟ سچ بتاؤ. دیکھو میں ایک بات بتاؤں، یہ مولوی جمیل صاحب نا بچے بیٹھے ہونا میں آپ کو ان کی باتیں سناتا ہوں، آپ یہاں گر جاتے مسجد میں ہنس. ایسے سوالات لوگ لاتے تھے پوری دنیا کے علم والے، اور آپ تھے پنجابی، ذہن بہت تیز تھا، ایسی دلیل کی مثال دیتے تھے کہ ٹھک کر کے کوئی بحث نہیں. میں نے مولوی جمیل کے صاحب حج پہ 40 دن لگائے، میں ان کا بہت فین تھا، میں دور سے اتنی ملاقات نہیں، لیکن 40 دن اس آدمی کو میں نے دیکھا ہے. ایک تو کوئی پروٹوکول نہیں، عام بالکل مجمع میں بیٹھا. دین عمومیت کا نام ہے، خصوصیت کا نام ہے. عمومی عام لوگوں میں بیٹھا ہے نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 میں نظر نہیں آتے تھے، حضرت کون ہے؟ آج حضرت سید انور صاحب آتے ہیں 50 ہٹو گئے، حضرت صاحب آ رہے، حضرت صاحب آ رہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھتے تھے اور مجمع 1 پتھر. آپ پتھر زیادہ مانتے ہیں. آج مجمع کا پیٹ 40 انچ ہے اور حضرت کا پیٹ 7 انچ پہ گیا ہو. ایسا ہے؟ غلط کہہ رہے، الٹا نظام. حضرت کا کھانا مجمع سے سادہ ہونا چاہیے. میں حیران ہوں اس حدیث پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، جس راستے پہ عمر ابوبکر چلے اس پہ چلنا. کیوں کہا؟ آگے کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ آگے بھی سارے 1 نمبر لوگ تھے جنت فردوس کے. جس راستے پہ ابوبکر عمر چلنے اس پہ چلنا، اور جو عبداللہ بن مسعود کے اس کو لے لیں. حضرت عمر کے زمانے تک دسترخوان میں 2 سالن جمع نہیں ہوئے. حضرت عمر کے زمانے تک دسترخوان میں 2 سالن جمع نہیں ہوئے. اور میں دیکھتا ہوں دیندار جو بن گئے نا، جو سمجھتے ہیں دیندار، 8-10 سالن سے کم نہیں ہوتا کھانا. میں ایک جگہ بیٹھا، کچھ تبلیغی بزرگ بیٹھے، جو ایک تکے، بوٹیاں، کباب، نہاری. تو میں ان کا صحیح صاحب کھایا؟ میں کہ نہیں جی، میں تو کھا نہ میں کھاؤں گا. تو انہوں نے کہا جی یہ اچھا کہا، صحیح صاحب آپ نے آپ کو بڑا فٹ رکھا ہوا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا جو میں کرتا ہوں آپ نہیں کر سکتے. ان کا کیا؟ میں کہا ایک تو میں دن میں مشکل سے 2 دفعہ کھانا کھاتا ہوں اور 1 سالن کھاتا ہوں چاہے بوفے لگا. آپ یہ کہیں آپ نے 8 کھانے. وہ کہا کوئی گولی تو ہوگی جو سیٹ کر دے. میں کہا ایک گولی ہے بندوق کی، یہاں کھا لو سب سیٹ ہو جائے، ادھر کھا لو بس بندوق کی صحیح گولی. ورنہ ان کھانوں کے ساتھ آدمی پیٹ کو پتلا نہیں رکھ سکتا. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالن جمع کیوں بھائی. 2 سالن لوگ کہتے ہیں نا دودھ کے ساتھ مچھلی نہ کھاؤ پھل بیری ہو جائے گی. اللہ کے نبی سے گوشت کے بعد بھی دودھ پینا ثابت نہیں. آپ نے سرکے کو الگ سالن بتایا. آپ نے عرفہ میں دودھ پیا، کچھ نہیں کھایا. دودھ پوری ڈائٹ ہوتی ہے. بچہ کیا کھاتا ہے؟ دودھ پیتا ہے. اور کیا کچھ اور پیتا ہے؟ ماں کا دودھ 2 سال ڈائٹ ہوتی ہے. جتنا ماں کا دودھ پیتا ہے اتنا بچہ صحت مند ہوتا ہے. دنیا کا بیسٹ دودھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سالن کھانا کبھی ثابت نہیں ہے. ہمارے پاس کون سی روایت ہے بھائی؟ اسی میں پیارو کیوں دین پہ چلا نہیں جا رہا؟ دین پہ اس لیے چلا نہیں جا رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا گندا ترین برتن جو تم بھرتے ہو وہ پیٹ کا برتن ہے. سب سے پہلی بدعت جو شروع میرے نبی کے بعد وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا شروع. اے عائشہ میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے، اپنی زندگی کو سادہ رکھنا، اپنے کپڑوں کو پھٹنے سے پہلے بدلنا نہیں، اور امیروں کے ساتھ بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا. اے عمر نبی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے، حضرت علی نصیحت کر رہے ہیں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا. تو میرے پیارو دین 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 دعوت، اور دعوت سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے. قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے آسان عمل دعوت. لیکن دعوت مسجد کے باہر ہے. مسجد میں بولنے سے آدمی میں بڑائی پیدا ہوتی ہے، بزرگی پیدا ہوتی ہے. کہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے،
یہ نفس کو غذا دیتا ہے، اور عمومی گشت روح کو غذا دیتا ہے۔ بھائی جنید جمشید اور میں جب وہ انتقال کرنے سے 1 مہینے پہلے ہم گشت میں گئے، تو میں نے جنید بھائی کو آگے کیا کہ ان کی بزرگی تھوڑی نیچے لاؤں، اور میرے محلے کا ایک ذرا سخت ترین کڑوا آدمی کھڑا تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ چڈی میں باہر آیا، چڈی پہنی، ننگا بالکل، تو مجھ سے کہتا ہے کیا آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں جو میرے پاس آئے؟ میں نے بولا، میں کہا جنید بھائی بات کریں گے، آپ کو صرف بتاتا ہوں کافر نہیں سمجھتے، لیکن حلیے سے نظر آ رہا ہے آپ گڑبڑ ہیں۔ اس نے سیدھی گالی جنید کو دی، او بہن کی گالی، اور اس کے بعد جو گالیاں دی ہیں نا، وہ جنید نے کہا اچھا میں چھڑی جاؤں، جنید کو گالیاں پڑی ہیں۔ میں کہا بھائی اور کتنی گالیاں پڑا گے میرے پیارو، جب تک گالیاں نہیں نہ پڑیں گی زندگی، کیونکہ میرے پیارو یاد رکھنا، اگر آپ کوئی کرائے پہ مکان دو کسی کو، مثال دے رہا ہوں، اور وہ قبضہ کر لے، کیا کرو گے؟ ایک لمبی تسبیح نکالو گے 1000 کی، نکل جا نکل جا نکل جا، نکلے گا اس سے؟ اس کو تو ڈنڈے مارنے پڑیں گے۔ یہ نفس نے جگہ گھیر لیا ہے، اس کو تو ڈنڈے پڑواؤ، ڈھڑ ڈھڑ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں، کہ دیکھو یہ نفس جو ہے نا، یہ اتنا ظالم ہے کہ ابلیس کو بھی جہنم میں لے گیا۔ نفس طاقتور بہت ہوتا بدھو ہے، اور شیطان چلا کے ہے بہت کمزور ہے، بہت کمزور۔ تو بزرگ فرماتے تھے کہ بکری میں بہت ہوتی ہے، آج ہم میں صحیح ہوں، بس میں جو کام کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ میں گھر میں بھی میں کی وجہ سے لڑائی ہو رہی، میں وہ بزرگ فرماتے تھے بکری کو ذبح کرو، میں ختم ہوتی ہے، میں ختم، لیکن اس کو تم بنانا، تم ٹھیک۔ مولوی صاحب ہم کیا تبلیغ کریں گے، یہ جو تم مدرسے میں کرو یہ اصل ہے بھائی، ہم تو ایک بیسک کام کر رہے ہیں بارش کا، اصل تو کھیتی تم کر رہے ہو، ہم میں نکال کے تم بنا۔ نہیں سعید بھائی، آپ جو دنیا میں پھر کے پیسے دے رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ میں تم۔ اب یہ تم بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ اندر سے آنی چاہیے۔ بزرگ کہتے تھے بکری کو ذبح کرو، اس کی کھال کو اتارو، اس کو خوب دھو پانی سے، پھر اس کو دھوپ میں سڑاؤ، دھوپ میں سڑے گی 2-3 دن، پھر وہ اکڑے گی، پھر ایک گنجا تبلا لو، گنجا تبلا، اس میں اس کھال کو گلو سے چپکاؤ، پھر گلو سے چپکا کے اس کو 4-5 دن سڑی دھوپ میں رکھو۔ اب جب تبلا بجاؤ گے تو آ جائے گی تم کا میں کو تم بنانے کے لیے گشتوں میں اپنے آپ کو ذلیل کراؤ۔ دعوت سب سے اونچا عمل ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جہادن کبیرہ۔ یہ مکی صورت ہے، مکی ہے یا نہیں؟ مکی سورہ فرقان۔ اے نبی ان کو قرآن سے دعوت دو، قرآن سے دعوت دینا بہت بڑا جہاد ہے۔ آج میرے پیارو دعوت کا کام ہم سے چھوٹ گیا ہے۔ آج ہم دعوت بھی، میں سچ بتاؤں اپنے بات، بوجھ رہتا ہے، بوجھ دعوت دینا۔ اور یہ مولوی جمیل کی کوئی محفل، کیونکہ میرے پیارو دیکھو عقل جو ہے نا، عقل کتابوں سے عقل نہیں آتی، کتابوں سے نالج آتی ہے۔ آپ کو مثال دوں، آپ 10 سال کرکٹ کی کتابیں پڑھ لو، آپ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل لو گے؟ آپ 10 سال سوئمنگ کی کتابیں پڑھ لو، سوئمنگ پول میں چھلانگ مرواؤں 100 فٹ میں، بچ جائے گی جان؟ نہیں بچے گی۔ اس لیے میرے پیارو گراؤنڈ میں آنا ضروری ہے، گراؤنڈ میں آنا ضروری ہے۔ دعوت کے میدان میں جو صحابہ، دیکھو دین کی سمجھ، وہ گراؤنڈ میں جائے بغیر کرکٹ کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ جب 2 گیند یہاں سے گزریں گی، 2 یہاں سے، 2 پسلی میں 1 ہڈی ٹوٹے گی، اور آخری اوور میں 10 رن چاہیے نا انڈیا خلاف، اس وقت جو ہاتھ کانپیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یار کرکٹ کیسے، توبہ یا اللہ میں نے توبہ کیا انڈیا خلاف، یا اللہ میں نے کیوں پنگا لیا تھا کھیلنے، اتنی دل پھدکتا تھا سودا کہ پاکستان سے تھریٹ تھا کہ اگر ہار کے آئے تو یہاں پاکستان آنا، وہیں نکل جانا ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور ہندوستان والے اگر آگ کے شعلے لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ آؤ تو ہم تمہاری ایسی کی تیسی کریں۔ تو میرے پیارو جب تک پریکٹیکل میدان میں آج ہم اس دعوت کو نا، دعوت کہ حدیث میں آتا ہے قیامت میں سب سے اونچی گردن کس کی ہوگی؟ مؤذن کی۔ مؤذن داعی تو ہوتا ہے، 20-30 منٹ روزانہ اذان دیتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا سب سے اونچی گردن ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے اگر میں امیر نہ ہوتا، مؤذن ہوتا، پورا قرآن اٹھا لو، کسی کی نماز نبی کی نہیں ملے گی، نماز کا حکم ملے گا، زکوٰۃ کا حکم، روزے کا حکم، طریقہ سارا حدیث میں، پورا قرآن نبیوں کی دعوت سے بھرا ہوا، نبی کی دعوت، سلیمان صالح۔ لیکن ہمارے علماء اور عرب علماء کہتے ہیں نبی کا کام طریقہ نہیں ہے، نبی کا کام سبیل ہے۔ ایک ہے طریق، چھوٹے چھوٹے رستے، جیسے لاہور سے اسلام آباد جی ٹی روڈ ہے، جی ٹی روڈ، اور اب ایک نئی موٹر وے کھلی ہے، اب کراچی سے لاہور جانے موٹر وے، موٹر وے کہتے ہیں سبیل کو، اور چھوٹے راستے کہتے ہیں طریق کو۔ تو طریقے بہت سارے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، کوئی غلط نہیں ہے، اور 1000 سال تک جو کام آئے ان طریقوں سے، لیکن جب سبیل کھل جائے تو طریق سے نہیں جانا چاہیے۔ قل ہذہ سبیلی، سبیل سے اللہ 3 گھنٹے میں کئی منزلیں طے کرا دیتا ہے۔
سبیل کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اور آج امت سے میرے پیارو دعوت کا کام چھوٹ گیا. شرم آتی ہے دعوت دیتے ہوئے. دعوت میں حالات آتے. میں جہاز میں بیٹھا، ایک سیٹ بیٹھا ٹائی میں نے کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ کہا آپ ڈاکٹر ہیں؟ خیریت ہے؟ کیا میرے اندر کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ میں کہا نہیں، ویسے ہی پوچھا ہے. میں نے کیوں پوچھا؟ میں کہا میں آپ سے اللہ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. کہا میں نہیں سننا چاہتا، آپ اپنا کام کریں. میں کہا اچھا ٹھیک. نیند میں لگ رہا تھوڑا سوا. تھوڑی دیر بعد یہ اسٹریس آئی کہ کھانا لے لیں. اٹھا فوراً، اس نے رومال لگا رکھا کھانا. میں کہا کھانا کھاتے کچھ اللہ کے اوپر چپ کر کے بیٹھو، آرام پر. بیٹھ گیا. میں کھانا لیٹنے لگا. میں نے کہا حضرت سونے جاؤں گا، اب اگر بکواس کی میں کپتان کو شکایت کروں گا. مجھے لگا کہ یہ پٹائی کرنے کے چکر میں چپ ہو گیا. تھوڑی دیر آگے گئے، جہاز بہت زور سے ہلا ہے اور یوں ہلا ہے. اس نے کہا حضرت کچھ اللہ سنا گیا، دفعہ ہو جا، میں اب تجھ سے بات ہی نہیں کرتا. ذرا سی موت قریب آئی، ایک دم اللہ یاد آیا. دعوت میں تکلیفیں تو آتی ہیں. ہم آپ کو کارگزاری سنائیں تو یہ 24 گھنٹے میں ختم نہیں ہوگی. اللہ کے راستے میں کیا کیا مسئلے آتے ہیں. لیکن میرے پیارو دعوت کے بغیر ایسے ہے جیسے بجلی کے بغیر اے سی. یہ کچھ فائدہ نہیں دیں، یہ کچھ فائدہ نہیں دیں. کیوں کہ دعوت انبیاء کا اصل مقصد. اللہ خود فرماتے ہیں کیا؟ واللہ یدعو الی دار السلام واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ. آپ سے گزارش ہے کہ دعوت کا کام روزانہ کا کام ہے. یہ نہیں کبھی کبھار 3 دن بعد ختم. اس کو کھیل تماشا کہتے ہیں. بھائی 3 ڈے میچ کھیلیں گے انشاءاللہ، یہ کھیل تماشا ہوتا ہے. بھائی 40 دن، یہ بھی کھیل تماشا ہے. کام کس کو کہتے ہیں؟ روزانہ. یہ گاڑیوں کا کام کرتا ہے، میں کام کرتا ہوں پراپرٹی کا، یہ کپڑے کا کام انسان روزانہ کرتا ہے. آپ سے گزارش ہے، ایک گزارش، کچھ کرو نہ کرو. کیونکہ میرے پیارو دعوت نہ دینے سے ایمان نیچے ضرور جاتا ہے. پکی بات بتا رہا ہوں. یہ آدمی دائی ہے یا مدعو ہے؟ دعوت. آپ لوگوں کو شیطان دعوت دے گا، آپ نفس دعوت دے گا جب آپ خود دعوت نہیں دو گے. شیطان کے پاس اتنے داؤں ہیں، ادھر سے نکالتا ہے، ادھر سے نکالتا ہے، ادھر سے نکالتا ہے. حافظ قرآن پہ میں گشت کرنے گیا. حافظ قرآن عرب نسل کا آسٹریلیا میں 1 ہفتے پہلے مرتد ہوا تھا. مرتد کتنے لمز میں حفاظ سے میں ملا، حفظ کیا، چلا اور اسلام چھوڑ دیا. وہ فری میسنز بن گئے. میں مل کے آیا لمز میں. اگر آدمی گھاس کو پانی نہیں دے گا اور میں روز پریکٹس نہیں کروں، میری کرکٹ چلی جائے گی. تو ایمانیات کو روز سننا. اس سے دیکھو میں آپ سے ایک عرض کر رہا، بڑی ضروری بات. دیکھو عقل، کرکٹ کی سمجھ یہاں ہوتی ہے. ان کے دل ہے لیکن سمجھ نہیں ہے. اور جو عقل سے کام نہیں رہتا اللہ اس کی دل کو تالا لگا دیتا ہے. عقل 2 چیزوں سے آتی ہے. اور یہ میں نے مولوی جمیل، حاجی الوہاب صاحب، احمد بھاولپوری صاحب، حاجی مشتاق صاحب، حافظ پٹیل صاحب، جتنے بزرگوں سے ملا ہوں نا، ان میں دونوں چیزیں. ایک یہ ہے کیا؟ یہ اللہ کی بات کو غور سے سنتے تھے. عبد الوہاب صاحب ہر بیان سنتے تھے. اور میں آج بتا دوں، بہت سارے فتنے ہمارے دین میں بھی چل پڑے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسم، میں 15 سال سے ہوں، میں نے ان کو کبھی کوئی بیان سنتے ہوئے نہیں دیکھا. مرکزوں میں پھرنے، خدمت پہ لگے، بیان نہیں سنتے. خدمت سے عقل نہیں آتی، خدمت سے اجر ملتا ہے، ثواب ضرور ملتا ہے. قرآن نے کہا ہے فبشر عباد، بشارت دو نبی ان کو. کن کو؟ الذین یستمعون القول، جو اللہ کے قول کو دھیان سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، طلب سے سنتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الالباب. یہ عقل مند لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں. یعنی اللہ کی بات سننے سے عقل ٹھیک ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا آپ بھی روزانہ صبح شام 2 دفعہ سنو. اللہ کے واسطے جیسے موبائل چارج کرتے ہو نا، اس طرح روزانہ 10 منٹ سن لیا کرو ایمانیات کو، کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر حکمران کچھ نہیں کر سکتے. ورنہ آدمی یوں جاتا ہے ایمان، صبح ایمان کے ساتھ شام کو کافر ہے، شام کو ایمان کے ساتھ صبح کفر میں. تو تھوڑا ایمانی، کیونکہ اللہ کے نبی سن رہے ہیں، ہمیں بھی سننا ہے اور ہمیں نبی کی اتباع کا کہا ہے. اور دوسرا عقل والے کون ہیں؟ قرآن نے کہا ہے نا، حدیث میں یا قرآن. سورہ آل عمران روز اللہ کے نبی رات کو پڑھتے تھے تہجد میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا قول ہے نماز میں کوئی جلسہ ہی نہیں. یقین کرو ہم مسجد میں دیکھتے ہیں، اٹھا اور وہیں نیچے چلا گیا. میں مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا آپ تحقیق کر لینا، میری تحقیق ہے، دیکھ کے بڑے بڑے مشائخ کو، فلسطین کے، مصر کے اور عربوں کے، کہ عربوں کی نماز اور ہماری نماز میں ایک فرق ہے. عرب رکوع کرتا ہے نا، رکوع سے بڑا اس کا قومہ ہوتا ہے، سجدے سے بڑا اس کا جلسہ ہوتا ہے. اور ہمارے جلسے اور قومیں بالکل ختم ہوتے ہیں. آپ نماز ٹھیک کر لو، روزی کی کبھی تنگی آ جائے مجھے پکڑ لینا. اب نماز صحیح کر لو، آپ کی صحت ٹھیک نہ ہو مجھے پکڑ لینا. نماز گڑبڑ ہوگی، حالات ٹھیک نہیں ہوں. اس لیے ہم میرے پیاروں گزارش ہے، آپ علمی لائن میں تو ماشاءاللہ
آپ کا میرا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، مجھے تو ذرہ بھی نہیں پتا۔ آپ دعوت سے کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو غنی کرے گا۔ آخری بات، نزلہ ہو نا، نزلہ تو تقریر میری طرح نہیں کرنی پڑتی، چھو مار کے نزلہ لگا دیتا ہے۔ ہمیں ابھی تبلیغ کی چھینکیں نہیں لگتی، ہمیں دین کی چھینکیں چھوں علم کی چھینکیں، دعوت کی چھینکیں اور تزکیے کی چھینکیں لگیں گی۔ جس جگہ سے گزریں گے قوموں کی قومیں ہدایت پہ آئیں گی۔ اس کے لیے بھائی گزارش ہے، دعوت، تعلیم، تزکیہ میں نے آپ کو بتایا جو گشتوں میں تھا۔ دیکھو آپ اپنے کسی بزرگ سے جس سے محبت ہے نا، حاجی عبد الوہاب سے لوگ تھپڑ کھا کے نا سب کو، ارے حاجی صاحب نے تھپڑ مارا ہے، اور زرولی صاحب نے تھپڑ مارا، سب کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ کو گشت میں تھپڑ پڑ جائے نا، آپ کسی دوست کو بھی نہیں بتاؤ، جس سے دل نہ چاہ رہا اس سے بات کرنا۔ ہم ایک گشت پہ تھے، بالکل فقیر سے آدمی، ہاں بولو، ہاں یار یہ کوئی پاگل آیا ہم سے بات کر، ہم سن رہے تھے اس کی بکواس اور برداشت صاحب مارے اس کو، لیکن ہم نے کہا ہمارے انضمام والے گشت پہ گئے، ایسی ایک غریب سا آدمی پتلا چھوٹا سا، اس نے دیکھا نا وہ چرسی آ گئے، کرکٹ کے چرسی جواری، اس نے اتنی بدتمیزی کی، انضمام نے مکے بنا دیا کہ مارو اس کو۔ میں کہا نہیں مارنا نہیں، اس کی بات سنو، بس وہ ذلت برداشت کی، اللہ نے اس کو اللہ کے راستے میں قبول کر لیا۔ جو ایمان والوں سے ذلیل ہوگا، اللہ کے نبی نے وعدہ کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے بھائی یہ بتاؤ، پہلی وعدہ کرو، کون کون اس دنیا میں دوڑ نہیں لگائے گا؟ بس ہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سب سے بڑے تاجر، 3 باتیں کی۔ جب سے اسلام قبول کیا ہے کبھی تکبیر اللہ کی نماز نہیں چھوڑی، جب سے اسلام قبول کیا ہے کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، جب سے اسلام قبول کیا ہے تجارت کو سنت سمجھ کے کیا، مال کمانے کے لیے۔ ہمارا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین سے ارے قرآن کی سورہ انفال، آپ تو قرآن پڑھتے ہو نا، 5 اعمال پہلے بتائیں۔ ایک کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کرو، دل لرزتا ہے، تعلیم میں بیٹھو، ایمان بڑھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو، نماز قائم کرو، اپنے مال کو سجد کر کرو، اور ہجرت کرو، نصرت کرو۔ سورہ انفال کی 7 آیتیں، اس میں کیا وعدے ہیں؟ ایک وعدہ، یہ 7 کام کرنے والے پکے مومن ہیں، ان کے درجات جنت میں بلند ہوں گے، ان کی پکی مغفرت، اور دنیا میں ان کو رزق کریم ملے گا۔ رزق کریم وعدہ ہے 7 اعمال سے، ہم ان اعمال کو چھوڑ کے بیٹھے۔ اللہ کے ذکر کی محفلوں سے رزق ملتا ہے بھائی، یہ مولوی یوسف صاحب فرماتے تھے، اس نیت سے بیٹھو۔ قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات زادہم ایمانا، تعلیم کے حلقے سے رزق ملتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ رزق دیں گے، اللہ کافی ہو جائیں گے۔ نماز صحیح کرو، رزق ملے گا، اور مال کو صحیح خرچ کرو، رزق اور ملے گا، اور ہجرت میں رزق ہے، اور نصرت میں رزق ہے۔ اس لیے میرے پیارو، دعوت کون کون نیت کرتا ہے روز دے گا انشاءاللہ تعالی۔ 1 گھنٹہ ضرور دعوت دیا کرے گا۔ اتنے لوگ باہر ہیں، جنید جمشید اور میں مسجد میں بیٹھے، ایک گورا ہے انگریز، اس کے ایک پٹھان نے، فارمی میں تھا، برٹش آرمی میں، کہتا ہے میں نشے میں تھا شراب کے، اور ایک پٹھان نے ٹیکسی میں مجھے 15 منٹ دعوت دی ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے اور کہا سید انور 4 مہینے لگائے ہیں، آج 6 مہینے ہو گئے، 200 آدمیوں کو کلمہ پڑھا کے دعوت کے کام میں لگایا، 15 منٹ کی دعوت۔ ایک مجھے ملا آدمی امریکہ میں، ہیوسٹن، کہ سعید بھائی سنو، ایک ہندو لنگر کھانے جا رہا تھا، لنگر کھانے، ایک پٹھان ملا، اس کو نزلہ لگا ہوا تھا تبلیغ کا، اس نے پکڑا ہندو کو، کہا میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ پٹھان نے کھانا کھلایا، دعوت دی 4 مہینے کی، وہ ہندو کھانا کھاتا رہا۔ کھانے کے بعد کہتا ہے بھائی خان صاحب میں تو ہندو ہوں۔ کہا اچھا چل کعبہ بھی پی، تجھے کلمہ پڑھانا۔ کہا زبردستی پٹھان نے اس ہندو کو کلمہ پڑھایا۔ اب وہ ہندو پھرتا رہا ادھر ادھر، کہا وہاں سمندر پہ ایک مدرسہ ٹوٹا پھوٹا، وہاں بھی ایک خان صاحب، کہا ہمارے پاس ہی آ جاؤ۔
کہا اس پٹھان نے، اس عالم نے اس ہندو کو کلمہ پڑھایا صحیح اور اس کو حافظ اور عالم بنایا. کہا سعید بھائی آج وہ ہندو 350 بچوں کا مدرسہ چلا رہا ہے اور وہ ہندو میں ہوں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان. صرف تھوڑی سی کھانے پہ دعوت دی. میرے پیارو آپ تو قرآن کی دعوت دو گے، قرآن کی دعوت تو کلیجے پھاڑ دیتی ہے بھائی. اس سے نیت کرو روزانہ ضرور دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی. علم آپ پڑھ رہے ہو اور گشت میں تزکیہ ہوگا. جب تینوں کام جوڑو گے نا، دعوت، تعلیم، تزکیہ، تو اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ فرشتے ہوں گے. نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ فرشتے ہوں گے. اور میں اور انضمام ہم اوپر نہ صفا مروہ وہ صحیح کر رہے تھے. وہ پرانا زمانہ جب انضمام کھیل رہا تھا، فٹ تھا اور میں بھی فٹ تھا. میں اور انضمام بالکل فٹ، 10 کلومیٹر دوڑنے والے، ہم اوپر چھت پہ صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے. یقین کرو ایک 90 سال کا بوڑھا، اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑا، مائی کا عمر بھی 80 سال ہوگی، وہ اس طرح میں کراس کیا. اور میں نے کہا انضمام یار یہ فرشتوں کے بغیر اس اسپیڈ سے نہیں چل سکتے. فرشتے ان کو لے کے چل رہے تھے، ہو نہیں سکتا میرے پیار. ہم یہ گرم چشمہ گئے. مولوی الیاس صاحب کا خواب کیا تھا کہ ہر مسجد مدرسہ اور تبلیغی مرکز بن جائے. یہ اب خواب پورا ہو رہا ہے دنیا میں. مراکز میں حالات آ رہے ہیں، ہر مسجد مرکز بننے والی ہے. جلدی گھبرانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. انشاءاللہ کام بڑھ رہا ہے بہت تیزی سے. پوری دنیا میں دیکھ رہا ہوں جو کام کر رہے ہیں بڑھ رہے، جو نہیں کر رہے فارغ ہو رہے ہیں، وہ صرف باتیں کر رہے ہیں. ہم گرم چشمہ گئے جنید کے جہاز گرنے کے بعد. گرم چشمہ میں ایک دائی ہے، اس کے ہاتھ پہ ہزاروں علماء بنے. ایک بڑا مرکز ہے، وہ تبلیغی مرکز بھی ہے اور مدرسہ ہے. طالب علم سال بھی لگا رہے ہیں، مدرسہ بھی پڑھ رہے ہیں اور زبردست تزکیہ ہو رہا ہے وہاں. اب وہ ہم اندر گئے، -15 برف پڑی ہوئی، چاروں طرف برف، علاقہ ڈینجرس ہے. گرم چشمہ ہم پہنچے، یقین کرو اس طرح مسجد گرم، پسینے آ رہے ہیں، ایسے ٹی شرٹ. میں نے کہا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو جیکٹیں پہنی. کہا بیٹھو مشورہ کرتے ہیں بتاتے. کہا سعید بھائی یہ گرم چشمے کا یہ مرکز ہے، ہم نے جب سے اس کو 24 گھنٹے آباد کیے، اللہ نے مرکز کا پورا نیچے پانی گرم کر دیا. سردی میں یہ گرم رہتا ہے اور جیسی گرمی آتی ہے اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ کے آ رہے ہیں. نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، اللہ نے مرکز کو گرم رکھا. آپ مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرو. لیکن اللہ قرآن میں کہتے ہیں مسجد کو آباد صرف ایمان والے کریں گے. جن کے اندر میں ہے نا، میں کہ میں کون ہوں، وہ تو مسجد کو کبھی آباد نہیں کریں گے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے گا. حالانکہ مشرکوں نے کعبہ بنایا ہے، باہر کے ملک میں بھی مشرکیں مسجدیں بنا کے دیتے ہیں مشرکین یونیورسٹی کے طالب علموں کو اپنے پیسوں سے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں مشرک مسجد کو آباد نہیں کرے گا، مسجد کو صرف ایمان والے آباد کریں گے اور ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کریں گے. آپ جب تک علم پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ 24 گھنٹے کی ترتیب جائے، آپ کی روزانہ 1 گھنٹے دعوت ہو، آپ درس قرآن تو دعوت تو سنتے ہو ماشاءاللہ. اور آپ کیا نیت کرو، 24 گھنٹے لگاؤ، چھٹیوں میں 40 دن لگاؤ، اور جیسی فارغ ہو. اگر آپ یہ اعمال کرتے سال لگاؤ گے انشاءاللہ سال کے بعد بھی کام میں جڑے رہو گے. ورنہ اعمال کے بغیر سال لگایا نا تو پھر سال کے بعد پھر میرے پاس کتنے لوگ آئے، خود ہمارا دل نہیں لگتا. ہمارے مولوی جمشید صاحب سے ایک آدمی نے آ کے کہا بتا دیتا ہوں کہ مولوی صاحب تبلیغ میں شروع میں بہت دل لگتا تھا، اب دل نہیں لگتا، کیا کریں؟ کہا تیری شادی ہوئی ہے؟ کہاں شادی ہو گئی، 20 سال ہو گئے. کہا شروع میں بیوی کے ساتھ دل لگتا تھا؟ کہاں؟ کب لگتا کہ نہیں؟ کہا بس گزارا کرتا رہے، تبلیغ کا بھی یہی حال. شروع میں بڑا دل لگتا ہے ہر کام میں، شادی کرو دل لگتا ہے، نئی گاڑی لگاؤ خریدو دل لگتا ہے، نئے موبائل میں دل لگتا ہے، پھر اس سے دل ہٹتا ہے اگلے موبائل میں دل لگتا ہے. دنیا ایسے ہی ہے میرے پیاروں. اس کے لیے گزارش ہے کہ اعمال کرتے سال لگاؤ گے اور نیت کرو کہ اللہ مومن کی نیت مومن کے عمل سے زیادہ ہوتی ہے. نیت کرو اللہ تیرا پیغام پوری دنیا میں انشاءاللہ لے کے پھریں گے. کون کون نیت کرتا ہے بھائی سال لگائے گا انشاءاللہ تعالی. اور چھٹیوں میں چلہ پورا ہے. اور چلہ دیکھو ایک بات بتاؤ، آپ نے دیکھا ہے پھاٹک پہ نا، پھاٹک بند ہوتا ہے اور 10 انجن گزرتے ہیں، بڑی تب چڑھتی ہے، 10 انجن اکٹھے جا رہے ہیں، بس 10 انجن اکٹھے جا رہے ہیں اور آدھے گھنٹے ٹریفک میں کھڑے. ایک انجن کے ساتھ یہ انجن کیا فائدہ کرتے ہیں؟ تھوڑا سا انجن کا کیا فائدہ، اکٹھے جا رہے ہیں. ہماری لائنیں صحیح نہیں اس لیے مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ انجن کا ٹریک الگ ہوتا ہے. اب 10 انجن اکٹھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان، لوگوں کے ٹائم نمازیں قضا ہو رہی ہیں. ایک انجن کے ساتھ 50 ڈبے ہیں اور مسافر جا رہے ہیں اور سامان جا رہے ہیں. اب یہ سب انجن بیٹھے ہیں، یہ 10 انجن نکل جاتے ہیں، بتاؤ کیا فائدہ ہوگا؟ آپس میں سیروزہ لگ رہا ہے. ایک انجن چلے اور 7 کون سے 10 ڈبے چلیں میری طرح کے. اب 2 علماء ہوں گے اور 10 آدمی چلنے میں چلیں گے، بتاؤ 10 آدمی کتنا علم سیکھ کے آئیں گے.
اس لیے انجن ساتھ مت جایا کرو. یہ میں اپنی طرح سے مثال دے رہا ہوں, حکم اوپر سے کہ باہر سے علماء آتے ہیں 9 علماء سال لگا رہے, نہیں, ایک بڑے شیخ الحدیث انڈیا کے دارالعلوم کے کہ تم وقت ضائع کر رہے ہو, تم 2 علماء 9 بالکل اپنے سے ان پڑھ. کیوں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے سیکھا ہے نا, انشاءاللہ یہ علماء بھی ان جاہلوں سے سیکھیں گے, کم از کم صبر تو سیکھ ہی جائیں گے. اور یہ میرے طرح کے لوگوں کو صبر سکھاتے ہیں. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ اپنی جماعتیں بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, چلے لگائیں گے ہر سال انشاءاللہ, اور نئے نئے لوگوں کو ساتھ لے کے جانا ہے, اور روزانہ دعوت دینی ہے. باہر نکل جاؤ 2-3 نئے آدمیوں کو دعوت دو, ان کو 2 دعوتیں دو, مسجد کی دعوت دو اور 5 وقت کی نماز کی دعوت دو, اور لوگوں کی نمازیں صحیح کراؤ اللہ کے واسطے. نمازیں ٹھیک نہیں کریں گے سارے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آپ دعا کرا دو, یاد کرنا. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ الفردوس مع الابرار یا عزیز و غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہیں وہ ساری خیر امت مسلموں کا عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ دین کی محنت کے ہمیں میں قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ جیسی محنت کرنی چاہیے ایسی اللہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنی کرنی چاہیے اتنی کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس میں ہم سب کو داخل فرما. جتنے مسلمان مر چکے ان کی مغفرت عطا فرما. یا اللہ مسلمان کو پوری دنیا میں غلبہ نصیب فرما. ہماری مسجدوں کو آباد فرما. ہمارے مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا, تہجد گزار بنا. یا اللہ ہماری ساری خیر کی دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر.